مسئلہ ہے. چلیں جی لائیو لے لیں. السلام علیکم سامعین، میں ہوں رباب فاطمہ اور آپ سن رہے ہیں دی پاور منٹس کا ایک خاص ایپیسوڈ جہاں ہم ملتے ہیں ان افراد سے جو اپنے شعبوں میں انقلاب برپا کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن راٹھور صاحب جو کہ ریحان اسکول سسٹم میں بطور اسسٹنٹ مارکیٹنگ مینیجر خدمات انجام دے رہے ہیں. جناب محسن راٹھور نہ صرف تعلیمی اور سماجی ترقی کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ ریحان اللہ والا کے ویژن کو لوگوں تک پہنچانے میں بہت بہترین اپنا کردار حصہ ڈال رہے ہیں. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان کے تجربات، چیلنج اور کامیابیوں کے بارے میں جانیں گے اور ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم محسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مس رباب I'm fine. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے وقت دیا، بڑی مہربانی آپ کی. میں خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی خیریت اللہ تعالیٰ سے مقصود چاہتا ہوں. میں بہت شکریہ آپ کا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے اس قیمتی وقت کی اور بہت ایکسائٹیڈ ہوں آپ کی لائف جرنی کے بارے میں جاننے کی اور کیسے ریحان اسکول سسٹم کو آپ نے جوائن کیا اور کیا آپ کا اس میں رول پلے رہا اور آپ نے اس سے کیا سیکھا. تو آئی ہوپ سو کہ ہم بہت کچھ جان سکیں گے اس 30 منٹس کے پوڈ کاسٹ میں. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ محسن راٹھور صاحب اپنے کچھ ذرا پروفیشنل پس منظر پہ چلے جائیں اور تھوڑا سا سفر کس طرح آغاز کیا اس کے بارے میں بتائیے گا. جی بالکل. میرا جو پیشن ہے، ایکچولی میں تقریباً 35 ایئر سے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کا حصہ رہا ہوں، اور جس میں جو میری ایک 10 سالہ سروس ہے، ایک 15 سالہ سروس ہے اور ایک 8 سال کی سروس ہے. اور اس کے بعد جو ہے میرا جو پیشن ہے وہ SEO ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن. اور اس پیشن سے میں گزشتہ 9 سال سے نہ صرف یہ کہ وابستہ ہوں، اور 6 سال سے میں آفیشلی SEO کی جو سروسز ہیں وہ میں آن لائن پرووائڈ بھی کرتا ہوں. اور یہ جو میری ساری سروسز ہیں اس کو میں فری دیتا ہوں، اس میں کوئی پیسہ چارج نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں ہر وہ بچہ، بچی، مرد، عورت، بوڑھا یا کوئی جوان جو بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتا ہے یا فیس بک وغیرہ پہ ویڈیو بناتا ہے یا ٹک ٹاک وغیرہ پہ ویڈیوز بناتا ہے، تو کم از کم اس کی ویڈیوز کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل ہوں تاکہ آڈینس اس کی ویڈیوز کو دیکھے، اس کو گریب کرے، آڈینس تک اس کی ریچ بڑھے. تو وہ رات کو 12 بجے سے لے کر اور تقریباً 2-2:30 بجے تک تو روزانہ کا یہ معمول ہوتا ہے. لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ ایسے ایسے کام کرو. اور یہی میرا پیشن اور یہی میرا جنون مجھے ریحان فاؤنڈیشن میں لے کر آیا. اور سر ریحان کا جو ویژن تھا I was so inspired with them. تو مجھے لگا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں میرا فل اسٹاپ ہونا چاہیے. اور میں نے نہ صرف یہ کہ اس جگہ کو اپنا فل اسٹاپ مانا ہے، بلکہ اپنی تمام تر جو انرجیٹک جو میری توانائیاں ہیں میرے باڈی کے اندر، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی تمام تر وہ توانائیاں، اپنی وہ ساری کی ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ ریحان سر کی اس فاؤنڈیشن کو دوں، اور بہترین اپنی جو ہے نا استعداد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا سارے کا سارا جو بھی میرا پوٹینشل ہے وہ سر ریحان کے بتائے ہوئے اس ویژن کو ایکسپریس کرنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرنے میں، اور آپ جیسے لوگوں کے جو بچے ہیں جو اسکولز میں پڑھ رہے ہیں ان تک وہ ویژن آسان ترین الفاظ میں پہنچانے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دو. زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے اور ہم سب مل کر ایک ٹیم کے ساتھ کام کر سکیں، سر ریحان اللہ والا کے ویژن اور مشن کے ہم سب مل کر ان کا ساتھ دے سکیں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک لائف ہوتی ہے اور انسان بڑا ہوتا ہے، پڑھتا ہے، جاب کرتا ہے، تو کون سی ایسی چیز ہے جو محسن راٹھور کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھتی ہے؟ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی کوٹیشن، کوئی ایسی میموری، تو وہ بھی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے پلیز. میرے ابو اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ مجھے ایک بات کہتے تھے ہمیشہ بچپن سے ہی، کیونکہ آرمی بیک گراؤنڈ سے ہمارا تعلق ہے. تو وہ جو ہے ہمیشہ سے ایک بات کرتے تھے کہ یار بیٹا نیور گیو اپ، کبھی بھی جو ہے نا ہمت نہیں ہارنی تم نے. اور ایک وقت وہ آیا کہ یہ جو ہمتیں ہیں نا، دیکھیں ہر انسان کے اوپر وہ کروشل ٹائم آتا ہے کہ اس کی جو ہمتیں ہیں وہ ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں. لیکن وہ ابو کا وہ ایک جملہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا کہ یو کین یو ول.
تم کر سکتے ہو, تم کرو گے انشاءاللہ تعالی. تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو یہ موٹیویٹ کرتا ہوں. اس ڈیفینیٹلی یہ وہ ایج نہیں ہے جس میں سیکھا جاتا ہے, لیکن سیکھنے کے لیے عمر کا تعین بھی نہیں ہے, کسی بھی عمر میں آپ سیکھ بھی سکتے ہیں. تو آج بھی میں اپنے آپ کو روزانہ صبح اٹھنے کے بعد یہی کمانڈ دیتا ہوں کہ یس محسن راٹھور, یو کین, یو ول اینڈ نیور گیو اپ. زبردست. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریحان اسکولنگ سسٹم ہے اور ایک میں سمجھتی ہوں انقلاب ہے آج کے اس دور میں, جو یہ سوچ سر ریحان نے ڈالی ہے بچوں کے دماغ میں, بڑوں کے دماغ میں, یہ ایک انقلابی سوچ ہے. ایک ایجوکیشن سسٹم کو ہم نے پورا کہتے ہیں نا ایک نیو, یا تو یو ٹرن کہہ لیں یا ایک نیو ٹرن لیتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امپیکٹ پاکستان میں کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے, اور یہ انقلابی سوچ ہمارے آنے والے معاشرے کے لیے کتنی حد تک بہتر ہے؟ It's a very thirsty question. People needs to define these things. Definitely دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا تعین کرنا ہوگا نا کہ ہم تعلیم کے کس شعبے کو لے کر آگے جا رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ایک اینالائز کرنا ہوگا ہمیں آسان الفاظ میں کہ گزشتہ 75 سال سے جو نظام تعلیم ہمیں دیا جا رہا ہے, آیا وہ نظام تعلیم آگے ہمارے بچوں کو گرو کرنے میں کامیاب ہو بھی رہا ہے یا نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر ریحان نے یہ جو ایک نیا ایرا انٹروڈیوس کروایا ہے, یہ جو چیز ایک نئی جہت دی ہے مارکیٹ کے اندر, مارکیٹ میں ایکچولی اٹس اے نیو تھنگ. تو مارکیٹ میں یہ جو ایک ایرا ڈالا ہے انہوں نے, ایک یہ جو انسپائریشن فیلڈ تیار کی ہے, تو ایک تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, کیونکہ لوگ معذرت کے ساتھ لوگ اپنے اس سوچ کے سرکل سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں. ہم آج بھی اس 75 سالہ پرانے بوسیدہ نظام تعلیم میں جکڑے ہوئے ہیں, جس کی ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کا حدود دربہ کیا ہے یا بلوچستان کا رقبہ کیا ہے, یا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے, اور آپ رٹیفیکیشن کے اس ماحول کو لے کر چل رہے ہیں کہ a-b² کا فارمولا کیا ہے, تو I think so these are not implementable things now in this day. تو سر ریحان نے جو کریکولم پیش کیا ہے بیسیکلی وہ اس پورے کے پورے نظام تعلیم کو چیلنج کر رہا ہے کہیں نہ کہیں. کیونکہ دیکھیں, سب سے پہلے تو سر ریحان نے یہ آپ کو بتا دیا, یہ جو ہے یہ جو چینجنگ ہے کہ اس میں کاپی اور پینسل تو استعمال ہی نہیں ہو رہی نا. مثلا کاغذ کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا اس نظام تعلیم میں جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. اور جب یہ نظام تعلیم میں کاغذ اور پینسل کا تصور ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا دماغ یہ کہتا ہے کہ جی اب ہم کریں گے کیا. تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کریں گے ہم یہ کہ جو آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں جب ٹیلی فون تھا اور ٹچ موبائل نہیں آیا تھا, تو دنیا ایک ڈریم کرتی تھی, ایک امیجنیشن ہوتی تھی کہ مائٹ بھی پاسبل کہ ایسا ہو سکتا ہے, either yes or either no. تو اب جب کیونکہ وہ ٹچ موبائل آ گیا اور وہ ساری سینیریو چینج ہو گیا, تو اب 2022 میں جب چیٹ جی پی ٹی آیا اور اس کے آنے کے بعد دنیا نے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا, انقلاب آیا آئی ٹی کی دنیا کے اندر, اور پھر وہ دیکھا گیا کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا یکمشت تبدیل ہونا شروع ہو گئیں, اور اتنی سپیڈ سے تبدیل شروع ہو گئی کہ ہمیں لگا کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو سر ریحان پاکستان کی واحد شخصیت تھی, بلکہ دنیا میں واحد شخصیت تھی جو کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کو اس چینج سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس چینج کے ساتھ مل جائیے, ہم مل کے کولیبریشن کرتے ہیں, آپ کے بچوں کو میں لیتا ہوں اور ان کو میں وہ ویژن دیتا ہوں جو ویژن ابھی دنیا میں کوئی نہیں دے رہا. میں آپ کے بچوں کو نیگیٹیوٹی سے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی موبائل پہ کھیلتے رہتے ہیں, لیپ ٹاپ پہ دیکھتے رہتے ہیں, میں اس نیگیٹیوٹی کو چینج کر کے ایک ایسے فلو میں لے کے جاتا ہوں جہاں پر وہ بچہ سارا دن لیپ ٹاپ تو استعمال کرے گا, موبائل تو استعمال کرے گا, لیکن اس کے اندر اس کی جو ایبلٹی ہے, جو تھنکنگ پاور ہے, وہ اس کی نہ صرف یہ کہ امپروو ہوگی, بلکہ وہ بچہ کچھ نہ کچھ سیکھے گا. اور وہ کیا سیکھے گا؟ وہ یہ سیکھے گا کہ وہ آپ کو ایک اچھا گرافک ڈیزائنر بن کے دکھائے گا. اس کے ذریعے اس کی چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے نتیجے میں اس کی جو گفتگو ہے وہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی, اس کا ویژن برائٹ ہو جائے گا, اس کو ایکسپوجر مل جائے گا.
دنیا کے بہت سے لوگوں کے ساتھ جب وہ انٹرویو کرے گا, کیونکہ ایک سیریز ہے یہاں, تو اس کی جو ٹاکنگ پاور ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا, جھجک ختم ہو جائے گی, اور بالآخر وہ ریحان اسکول فاؤنڈیشن کے ذریعے وہ بچہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں پہچانا جائے گا, بلکہ آپ کو خود اپنے علاقے میں اس بچے کی وجہ سے چینج محسوس ہوگا. تو دس ویژن واز ایکچولی ٹارگیٹنگ دا پیپل. اور آج الحمدللہ میں بینگ اے میڈیا سروسز پرووائڈر, میں آپ کو یہ حلفاً کہہ رہا ہوں رباب, کہ اس وقت پاکستان کے اندر لوگ ترسے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ جو ویژن ہے نا یہ ہمیں مل جائے, اور وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ اب لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے, جب سے سوشل میڈیا کا دور زیادہ تھوڑا انکریز ہوا ہے 1-2 سالوں میں, اویئرنیس انکریز ہو گئی ہے, اور اب وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھیں میں تو یہاں ایڈز وغیرہ دیکھ رہا ہوں, چلا رہا ہوں آگے پیچھے, تو لوگوں کی وہ تھرسٹ بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ تھرسٹ جو ہے وہ صرف اس ٹائم اس کا, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی تعریفی بات نہیں ہے, اس کا حل اس ٹائم ریحان اسکولز فاؤنڈیشن میں ہے, کہ آنے والے وقتوں کے ساتھ اگر آپ کے بچے نے مقابلہ کرنا ہے, اور اگر آپ نے ان صلاحیتوں کو اس بچے میں شامل کروانا ہے, آپ بینگ اے پیرنٹس اس فلو میں جانا چاہتے ہیں, تو دس از اے فرسٹ اینڈ لاسٹ آپشن ٹو جوائن ریحان اسکول فاؤنڈیشنز, ریحان اسکولز either آن لائن اور either فزیکل. زبردست. مجھے یہ بتائیے گا محسن راٹھور صاحب, جب ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں, اور اے آئی ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے, ہر فیلڈ میں نظر آتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا ڈیفائن کریں گے کہ آپ اپنے کن کاموں میں اے آئی کا یوز کر رہے ہوتے ہیں, اے آئی آپ کے لیے کتنا افیکٹو ہے؟ میں آپ کو بڑا آنیسٹلی بتاؤں, میں نا بہت کم استعمال کرتا ہوں اے آئی کا, ٹھیک ہے, بالکل میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں کوئی مجھے شرم نہیں آتی. میں بہت ساری چیزوں سے کوشش کرتا ہوں کہ ذہنی صلاحیتوں سے کام لیا جائے. ہاں, جہاں پر کوئی ایسی چیز جو اپ ڈیٹ کے لیے مجھے چاہیے ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی میں اے آئی کو زحمت دیتا ہوں, اور پھر وہ جو اپ ڈیٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کو میں پھر اپنے حساب سے ریفائن کرتا ہوں. پھر اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اے آئی بہت سارے معاملے میں آپ کے معاملات اتنے آسان کر دیتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن ہے. اور اگر اور یہ بہت ساری جابس کو جو ہے نا آسان کر رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو شمتا جسے کہتے ہیں, جو پاور ہے, جو بیک پاور ہے آپ کی, اس کو یہ انکریز کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے. میں اس سے بوسٹنگ نہیں لیتا ہوں, میں البتہ اس سے مختلف قسم کے الفاظ کو اور جنریٹ کراتا ہوں تاکہ میری ووکیبلری میں اضافہ ہو. اور جب علم کی بات آتی ہے تو یہ جو اے آئی ہے, اس سے میں اپنے کام کے حوالے سے, کیونکہ اب وہ کام پرانا نہیں رہا, اب ذرا جدت آ گئی ہے, تو اس سے مدد لے کر کچھ اپنی چیزیں, تو یہ ڈبل انوویشن ہو جاتی ہے. ایک آپ چیٹ جی پی ٹی سے مدد لے رہے ہوتے ہیں, یا کو پائلٹ سے لے رہے ہوتے ہیں, یا جیمنائی سے لے رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے, اور ایک آپ کی اپنی ووکیبلری ہوتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو جب آپ مکس اپ کرتے ہیں تو آپ ایک پلوم کرتے ہیں, اور وہ چیزیں آگے بڑا کام آتی ہیں. تو میں آنیسٹلی کم استعمال کرتا ہوں, لیکن کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے اے آئی کا یوز کرنا ہے, تو روزمرہ کے تمام کاموں کے اندر ان سے میری مدد لی جا رہی ہوتی ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ اس کو اتنا زیادہ پریفر نہیں کر, مطلب اتنا زیادہ استعمال نہیں کر رہا ہوتا ہوں. ہاں, جہاں پھنستا ہوں وہاں تھوڑی بہت مدد لے لیتا ہوں, وہ ہنٹ دیتا ہے, پھر خود ہی R&D کرتا ہوں, نہیں سمجھ میں آتی پھر آ جاتا ہوں. تو R&D کے لیے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین چیز ہے آپ کا ایکسپوجر بڑھانے کے لیے. زبردست. مجھے یہ بتائیں, جیسے کہ آپ کا مارکیٹنگ کے حوالے سے ایکسپیرینس رہتا ہے, تو اے آئی کا یوزز جو ہے وہ, فار ایگزامپل اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے آپ مارکیٹنگ مینیجرس کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو ورکنگ کر رہے ہیں, ان کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کس طریقے سے اس اے آئی کو یوز کرتے ہوئے اپنے کام کو بہت اچھا اور افیکٹو اور کم وقت میں کر سکتے ہیں؟ کیا سجیشن ہوں گی آپ کی طرف سے؟ رباب, بیسکلی پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اے آئی تو ہم کر رہے ہیں, 99.9% لوگ دنیا میں اے آئی روز بول رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بڑی کڑوی حقیقت آپ کو بتاؤں, بیسکلی اے آئی کوئی کھلونا نہیں ہے. اے آئی جو ہے وہ پرومپٹ بیس سسٹم ہے.
تو جب تک آپ کو پرومپٹ دینا نہیں آئے گا تو وہ اے آئی آپ اس کو بولیں گے آلو چنے کی چاٹ بنا دے تو وہ آپ کو بہت ساری چاٹیں بنا کے دے دے گا, ٹھیک ہے نا. وہ آپ نے ہو سکتا ہے اس میں شکر ڈال دے وہ, تو آپ اس کو ایک پراپر کمانڈ دینا جب آپ کو آئے گا, پرومپٹ انجینئرنگ کہا جاتا ہے اس کو. تو وہ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پہلے آپ تھوڑا بہت اے آئی پہ جا کر اپنے معاملات کو آسان کرنے کی تھوڑی سی پرومپٹنگ سیکھیں, ڈفرینٹ کمانڈ دے کر ایک کمانڈ کا نچوڑ نکالیں, اسے پرومپٹ انجینئرنگ کہا جاتا ہے. اور آنے والے دنوں میں شاید 4 مہینے بعد, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو 3 سے 4 مہینے بعد, مجھے لگتا ہے کہ پرومپٹ انجینئر کے بغیر اے آئی نہیں چلے گا. کیوں؟ اور میں یہ سب کو جو میرے آپ کے تھرو سن رہے ہیں, میں ان کو یہ کہوں گا کہ ہوشیار ہو جائیں, مشتری ہوشیار باش کہ اے آئی سے آپ اپنے کام کو اتنا آسان کر تو سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے اس اے آئی کو اپنے حساب سے ٹرینڈ کیجئے, اور اس کو ٹرینڈ کرنے کے لیے آپ کو پرومپٹ انجینئرنگ 2 سے 3 گھنٹے اگر آپ روزانہ پرومپٹ انجینئر سیکھیں گے تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایس سی او بیس کے لیے چیٹ جی پی ٹی بیسٹ ہے. آپ اس سے نہ صرف یہ کہ ٹیگز نکال سکتے ہیں بلکہ آپ کی ورڈز ڈھونڈ سکتے ہیں, آپ اس سے لانگ کی ورڈز لے سکتے ہیں, آپ اس کے ذریعے اپنی ہیڈنگ کو تشکیل دے سکتے ہیں. صرف الفاظ کا کھیل ہے جس کے اس کو بولنا ہے آپ نے, اور وہ ان الفاظ کے ذریعے آپ کو ایک نئے الفاظ نکال کے دے گا. جیسے اگر میں اس کو کہوں کہ اسٹریم یارڈ کے اوپر آج میری ویڈیو چلنی چاہیے, تو وہ مجھے اس کے 6-7 خاکے بنا کے دے گا کہ میں کون سی ہیڈنگ لگاؤں جو آج کے دور میں قابل قبول ہو. تو میں اس کو ہیڈنگ تو مجھے دے دے گا, لیکن جب مجھے پرومپٹ انجینئرنگ آتی ہوگی تو میں اس کو بولوں گا فار نو ڈیز, ان دنوں کے لیے تم مجھے یہ جو آج کل کے دور میں ہیڈنگ استعمال ہو رہی ہیں وہ ہیڈنگ استعمال کر کے میری اس ہیڈنگ کو اس میں تبدیل کرو. تو وہ آپ کو چینج کر کے دے گا. آپ اس کو بولیں گے ہیڈنگ دے دو, تو وہ بھی اللہ میاں کی گائے اور آپ بھی اللہ میاں کی گائے, دونوں گائے مل جائیں گی تو کام خراب ہو جائے گا. تو پرومپٹ انجینئرنگ یہ سیکھیں جنہوں نے اس ٹائم میڈیا کو سنبھالا ہوا ہے, تو آپ یقین کریں کہ پھر تو یہ چاند پہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی جیسے آپ ریحان اسکول سسٹم کا پارٹ ہے فاؤنڈیشن کا, تو اس کے علاوہ آپ کی اور کیا مصروفات ہوتی ہیں, کیا آپ کی ہابیز ہوتی ہیں, کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ پارٹ یہاں سے جانے کے بعد 10 بجے تو میں گھر پہ پہنچتا ہوں, اور 1 گھنٹہ مجھے ملتا ہے ٹوٹل اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے. میرے بچے سوئے ہوتے ہیں, مسز بھی میری تقریباً آدھی سوئی ہوتی ہیں آدھی جاگی ہوتی ہیں, تو بس میں ان کو دیکھتا ہوں, اور اس کے بعد پھر 11 بجے میرا اپنا پروسیجر اسٹارٹ ہو جاتا ہے, میں باہر آ جاتا ہوں. اور 1 گھنٹہ میرا پوری زندگی کا شیڈول رہا ہے تقریباً 6 کلاس سے کہ میں 1 گھنٹہ اسٹڈی کرتا ہوں. اور پہلے ذرا کتابوں کی اسٹڈی ہوتی تھی, اب میں ڈیجیٹل اسٹڈی کرتا ہوں. اس کے بعد 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک میری R&D ہوتی ہے, جو میں ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر کرتا ہوں, بیٹھ کے چیزیں سیکھتا ہوں. 3 بجے رات تک میں کنٹینیو جاگ رہا ہوتا ہوں, اور اس عرصے میں بہت ساری کام کر رہا ہوتا ہوں. شوق مجھے کسی چیز کا نہیں ہے, شوق مجھے صرف نالج کو گین کرنے کا ہے, اور اس کی تہہ تک جانے کا ہے, اور اس کو ایکسپلور کرنے کا ہے, تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. اور وہ ساری ایکسپلوریشن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے گروپ میں جو لوگ ہیں, چھوٹے بچے ہیں بڑے ہیں جو ہیں, ان تک میں وہ پہنچا دوں کہ بیٹا یہ چیز ایک نئی آئی ہے, اس کو دیکھ لو, اس کو دیکھ لو. اور بس اس کے علاوہ میری کوئی ہابی نہ تھی نہ ہے, آدم بیزار آدمی ہوں. آپ کی آواز میں ایک انقلاب ہے, مطلب اگر کہا جائے کچھ اس طرح کہ ایک شخصیت ہوتی ہے جو انقلابی ہوتی ہے, اور جیسے ہمارے کچھ لیڈرز ہیں, میں یہاں نام نہیں لینا چاہوں گی, ان کی آواز سے لگتا تھا کہ وہ عوام میں ایک انقلاب پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ جو آپ کی انقلابی آواز ہے, کبھی اس آواز کی وجہ سے کوئی آپ کو کوئی پروگرامنگ آفر آئی ہو, یا کوئی اچھا واقعہ ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ رباب, آواز تو اللہ رب العزت کی دین ہوتی ہے. میں یہاں پر سب کو پتا ہے جو میرے جاننے والے ہیں, میں تقریباً 20 سال سے میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہوں, اور ہم نے بہت سارے بیک اینڈ کے اوپر جو ہے میں نے وائس اوورز کیے ہیں, اور تقریباً یہ بتاتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ میرا پیشن ہے. اور گفتگو کا یہ جو طریقہ ہے, جو انداز ہے, یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے. میرے والد صاحب انتہائی ہمہ جفت شخصیت تھے, اور تقریباً بہت سارے کنٹریز میں گھوما ہوں,
ان کے ساتھ. تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں ہم نہیں گئے ان کی پوسٹنگ کے سلسلے میں. اور دیکھیں جب آپ کے پاس الفاظ آتے ہیں نا رباب, آپ کا مطالعہ بڑا وسیع ہو جاتا ہے, تو پھر یہ آواز خود بخود اس کے حساب سے میچ ہو جاتی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, کچھ پیرنٹس کی دعائیں ہوتی ہیں. باقی میں تو بندہ ناچیز ہوں, کیا اپنے آپ کو کہوں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. لاٹ آف پیپل سے ٹو می کہ یار آپ نہ تقریر کیا کریں, تو میں ان کو کہتا ہوں یار بھاشن دینے سے اچھا پریکٹیکل کر لوں, وہ زیادہ اچھا. انقلابی آواز کے ساتھ پتہ یہ چلتا ہے آپ کے جواب میں کہ آپ کا شاعرانہ انداز بھی ہے. کیا بات ہے, زبردست ہے. تو مطلب آپ شاعری بھی کر لیتے ہیں؟ جی میری بلاگنگ سائٹس ہے, 3 سائٹس ہیں میری بلاگر کی, اور اس میں آکاش کے نام سے تخلص کے ساتھ شاعری بھی ہوتی ہے, اور 2 کتابیں کیا میری بات ہے. شائع 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں میری. ٹھیک ہے, PDF فارمیٹ میں ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ پبلک بھی ہو جائے گی. آکاش, کیا مطلب آکاش ہی کیوں, آکاش کا چناؤ کیوں ہوا؟ آسمان کی وسعتیں بہت ہوتی ہیں جی, آج تک ہم آسمان کو ایکسپلور نہیں کر پائے. آنکھوں سے نظر آتا ہے, تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو میں چاہتا یہی تھا کہ کوئی مجھے تو ڈھونڈنے آئے, لیکن بس ہائے صد افسوس کے ساکی نہ بنا تو. کیا بات ہے. مطلب میں ایکسپلور کر رہی ہوں آپ کو, کہ مجھے ایکسپلور کرنے کا بہت شوق ہے. پتہ چلتا ہے کہ آواز میں انقلاب ہے, شاعرانہ انداز ہے, اور فلسفانہ مزاج بھی ہے. مطلب اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے, مجھے بتا سکیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے جی, انسان ایسے ہی ہے رباب. دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے, اور گفتگو کے لیے آپ کی ووکیبلری, میں اپنے بیٹے کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ووکیبلری رکھو. ووکیبلری جتنی زیادہ ہوگی نا, اتنی زیادہ آپ کی سیلف ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی, اور سیلف ایکسپوجر آپ کا یہ کہلاتا ہے, کیونکہ ابھی ہم میچورٹی کی ایج میں ہیں, تو ہر جگہ پہ یہ بھاشن دیے بھی نہیں جاتے. مثلاً آپ کیونکہ اس پچ کو سمجھ رہی ہیں, اس نش کو سمجھ رہی ہیں, اس کرائٹیریا کو میچ کر رہی ہیں مینٹلٹی طور پہ, سو دیئر فار آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو آن دس وے. لیکن اگر کوئی بچہ میرے سامنے ہوگا تو میں اس کے ساتھ A فار ایپل اور B فار بیبی بولوں گا. نہیں, اگر میں بتاؤں تو آپ کی آواز میں کوسو قزا کے 7 رنگ ہیں. ایک مزاج میں, آواز میں, اور جو فلسفانہ انداز ہے نا, وہ ایک گفتگو کے پورے پیکج کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اور آج سے پہلے مجھے آپ کی یہ خوبی نہیں پتہ تھی. ویسے اچھی بات ہے کہ ہم انٹرویو کرتے ہیں, ہمیں لوگوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے, اور یہ ایک ہڈن چیز ہوتی ہے جو کہتے ہیں نا معلوم کرنے کے بعد پتہ لگتی ہے. اور میں بہت امیز ہو رہی ہوں آپ کی اس گفتگو سے اور اس انداز سے. ماشاءاللہ, کیا تقدم ہے, کیا اتار ہے, کیا چڑھاؤ ہے. چلتا پھرتا اردو ادب ہے آپ تو. اردو ادب پہ یاد آیا, فارسی ادب بھی آتا ہے, پشتو ادب بھی پڑھا ہے پورا. اس کے علاوہ پنجابی ادب کے اندر بھی شاعری ہے ہماری, اور اس کے علاوہ جو ہے نا ابھی مس مونس سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے لکھا ہوا میں نے, ہندی کی کلاسیں لیں گے. پنجابی ادب کو میں نے بہت ڈیپلی پڑھا ہے رباب. پشتو ادب کے اندر میں نے خان بابا کو, رحمان بابا کو, رحمت سائیں کو, ان سب کو میں نے مکمل ڈیفائن کیا ہوا ہے. فارسی ادب کے اندر مصنوع رومی, اس کے علاوہ جو ہے جتنی بھی اسلامک ہسٹریز ہیں فارسی کے اندر, کیونکہ فارسی سمجھنے میری نیٹیو لینگویج ہے ایک طرح سے, اور مجھے فارسی زبان سے عشق ہے, کیونکہ جتنی گہرائی فارسی زبان اور عربی زبان میں ہے کسی میں نہیں ہے. تو وہاں ایک چھوٹے سے لفظ کا مطلب آپ اتنا گہرائے ہوا کہ مغز کو باغ میں جانے سے روکو, ناحق پروانوں کا خون ہوگا. تو وہ ایک اتنے سے جملے کے اندر ایک اتنی بڑی ہے کہ مغز, شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے. شہد کی مکھی اڑے گی, پھولوں کا رس چوسے گی, وہاں سے موم رس چوس کے لائے گی, موم میں بیٹھے گی, وہاں پر موم بنائے گی. اس موم کو کوئی لے کے جائے گا, شہد کے چھتے کو نچوڑے گا, موم بچ جائے گا, اس موم سے موم بتی بنے گی, وہ شمع بنے گی, شمع جلے گی, شمع جب جلے گی تو اس پہ پروانے آئیں گے, اور پھر پروانوں کا خون ہوگا. تو مغز کو باغ میں جانے سے روکو. تو وہ جو ہے فارسی ادب ہے. اس طریقے کے ساتھ جب آپ یہ ادب پڑھتی ہیں نا رباب, تو پھر آپ کے اندر سے نا ایک انسان جاگتا ہے. ہر انسان میں ایک چھپا ہوا رحمان کا اوتار ہے, ہر انسان میں چھپا ہوا ایک خلیفہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا تھا. تو وہ پھر زبان کی اس تاثیر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, اور ہر بندے کو یہ پچ نصیب نہیں ہوتی
لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ سر جھکا کے جینے کا فن سیکھ لیتے ہیں نا رباب، تو میں نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آگے آپ کے راستے بڑے کشادہ کر دیتے ہیں، کیونکہ سر جھکانے میں جتنی عزت ہے وہ سر کو اٹھا کے چلنے میں نہیں ہے. تو آپ اپنے اندر ایک سمندر ہوتے ہیں اور لوگ دور سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو نہیں پتا چلتا کہ تلاطم خیز موجوں کے پیچھے راز کیا ہے. وہ کہتے ہیں یار واہ بڑا ساکت ہے، لیکن جامد اور ساکت سمندر کے اندر لہریں موجزن ہوتی ہیں جو ہر کوئی اس کو ایکسپلور نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے نا، اس سے آنکھیں بھی نم ہو سکتی ہیں، اس سے کان بھی گرم ہو سکتے ہیں، اس سے محفل کہکے والی بھی ہو سکتی ہے. تو علم حاصل کرنا میری نظر میں زیادہ ضروری ہے. بہت خوب. آپ کی اس سوچ نے، آپ کے اس انداز نے نا میرے دماغ میں ایک شاعری کریٹ کرنا شروع کر دی ہے، مطلب ایک فلسفانہ سوچ کو اجاگر کرنا شروع کر دیا. یہ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی وائبس کسی دوسرے میں کیسے ٹرانسفر ہوتی ہیں. مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی یہاں پہ کچھ ہی دیر میں ایک شاعرانہ محفل بھی شروع ہو جائے گی. مجھے بتائیں آپ کا پسندیدہ شعر کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ شعر یہ ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ ہی رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. او مائی گاڈ، انبلیویبل. یہ ون آف مائی فیوریٹ. میں یہی بیسکلی کاش کہ آپ کے جواب سے پہلے میں یہ بتا دیتی ہوں، ورنہ آپ کہتے کہ نہیں مس جو مجھے پسند ہے آپ نے وہی بتایا. اٹس ریئلی امیزنگ. اور یہ مجھے بہت پسند ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی شام ہو جائے. امیزنگ ہے، امیزنگ ہے. آپ کا اسٹار کیا ہے؟ لیو وغیرہ ہیں کیا آپ؟ نہیں جی، وہ جس سے علاج جس کا ممکن ہو گیا ہے ابھی پاکستان میں وہ ہوں، کینسر. کینسر. اوکے اوکے، زبردست زبردست. مجھے یہاں پر میں ایک، اگر آپ کی اجازت میں یہاں پہ نا ایک شعر ایڈ کرنا چاہوں گی جو مجھے بہت پسند کرتی، مطلب ایک یہ اور ایک اور شعر پسند آتا ہے. پتہ نہیں یہاں انٹرویو کے ساتھ شاعرانہ محفل بن گئی، اب کیا کر سکتے ہیں، روک نہیں سکتے نا. تو ایک شاعری ہوتی تھی جو کہ میں نے اپنی نانی سے سنی تھی بہت زیادہ، اور وہ مجھے یاد رہ گئی. تو وہ گنگناتی رہتی تھیں، پتہ نہیں ان کا شاعرانہ مزاج کیسا تھا. اس میں یہ تھا کہ وہ بتاتی تھی، مطلب وہ گاتی یہ تھیں کہ آ کر کے میری قبر پر تو نے جو مسکرا دیا، بجلی چمک کے گر پڑی سارا کفن جلا دیا. چین سے سو رہی تھی کفن اوڑے مزار پر، یہاں بھی ستانے آ گئے کس نے بتا دیا. پھر نہ کہنا تم مجھے دعوی عشق تھا غلط، ہم نے تمہاری یاد میں مٹ کر تمہیں دکھا دیا. تو یہ تھی وہ شاعری ان کی. آپ امریتا پریتم کو پڑھیں کبھی، انڈیا کی بہت بڑی نثر نگار ہیں، اور ان کی جو کتاب، ان کی ایک کتاب تھی، اس کتاب کو شروع کرتے ہوئے جو پہلا جملہ تھا وہ جملہ یہ تھا کہ خدا کرے آگ لگے ان گاڑیوں کو جو تمہیں مجھ سے دور لیے جاتی ہیں. زبردست زبردست. اچھا پتہ ہے کیا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو مطلب اب تو اے آئی وغیرہ آ گیا، تو کبھی بورنگ نہیں لگتا کہ میں کیوں اپنا ٹائم کتابیں پڑھنے میں کروں، کیوں نہ انفارمیشن یہ میں اے آئی سے ہی لوں؟ کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے ابھی پچھلے دنوں مجھے کتاب پڑھنی تھی مصنوعی رومی کا چیپٹر جلد نمبر 4، تو میں نے چیٹ جی پی ٹی کو بولا کہ مجھے جلد نمبر 4 کی پوری بک چاہیے. اس نے ٹھک 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 نکال کے دے دی مجھے، اور میں آرام سے بیٹھ کے پڑھتا رہا. کہ میں وہ کتاب جاتا اپنے وہ پبلشنگ سیکٹر میں، وہاں سے وہ پرچیز کرتا لے کر آتا، تو نہ صرف یہ کہ میرا ٹائم بچ گیا، بلکہ چیٹ جی پی ٹی نے مجھے وہ حوالے کے ساتھ، وہ میں نے اس کو اپنی کمانڈ دی تھی کہ مجھے وہ چیز دو، تو اس نے وہ پوری مجھے فارمیشن میں ڈال کے دے دی. اور میرے لیے بڑا امیزنگ تھا، ایک سرپرائز تھا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا بقایا کہ کسی مکتبے سے رابطہ کرتا، اس نے مجھے وہ ساری چیزیں کھل کے دے دی. تو مطالعے کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا حل ہے اے آئی اس ٹائم، ڈائریکٹلی کمانڈ. بہت زبردست اور بہت مزہ آیا، اور آپ سے بات کر کے، آپ کے بارے میں جان کر، اور بہت کچھ. ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو سمندر کے سامنے کنارے پہ کھڑے ہو کے صرف سمندر کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ 30 منٹ اسی طرح تھے کہ ہم نے کنارے پہ کھڑے ہو کے صرف سمندر کے بارے میں تھوڑا سا جانا ہے، جتنے 30 منٹ میں ہم معلوم کر سکے. آپ کا وقت بھی قیمتی ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے اس قیمتی وقت کی، اور آپ نے وقت دیا اور شیئر کری باتیں. کوئی ایسی چیز جو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے، یوتھ کو سجیسٹ کرنا چاہیں گے، کوئی آئیڈیا، کوئی سجیشن جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے؟ اور رباب،
اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے سب کو, چاہے وہ یوتھ ہیں, چاہے وہ بڑے ہیں یا بوڑھے ہیں, ایک کام کیجیے گا. 2 کام میں کہتا ہوں, لیکن کیونکہ تھوڑا بڑے لوگوں کی, ان کے لیے کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرنا. پلیز کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہ آپ اکیلے ہیں. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ اکیلے ہیں تو کسی بھی کونے میں جائیں, کوئی بھی کونا, جسٹ آپ ایک کونا فائنڈ کریں, کوئی بھی ہے جی, پلیز جو بڑے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, آپ ایک کونے میں جائیں اور اس کونے میں اپنا منہ رکھیں اور اللہ کو بولیں, اللہ میاں میں بچپن سے اتنا بڑا ہو گیا ہوں, پلیز یار اکیلا نہیں چھوڑو, تو پرابلم سالو ہو جائے گی. اور دوسرا, یہ جو بچے ہیں آپ کے اسکول کے ہیں, یا جو بچے میری بات سن رہے ہیں, یا جو بچے بعد میں سنیں گے, ان کے لیے ایک ریکویسٹ ہے, پلیز پلیز پیارے بچوں, صبح اٹھ کے اپنی امی کے ماتھے پہ ایک پیار کرو اور اپنے ابو کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے بولو صرف ایک لفظ, تھینک یو. بہت محنت کرتے ہیں یہ آپ کے لیے, بڑی مشکل سے پیسہ کما کے لاتے ہیں آپ کے لیے. امی اور ابو, ان دونوں کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو تھینک یو کہیں. بٹ دیٹس اٹ, پلیز. تھینک یو سو مچ اتنی خوبصورت بات کا اور اس پوڈ کاسٹ کے خوبصورت اہتمام کا اختتام کیا ہے. میں اجازت آپ سے چاہتی ہوں اور اپنے ان تمام ویورز سے جو سب دیکھ رہے ہیں. اللہ حافظ, انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.